علیکم. آج ہم موجود ہیں ایک ایسے شخص کے گھر پہ جو نہ کہ صرف میرے بلکہ اور بھی بہت سارے ایسے نوجوان جو اپنی زندگی میں ایک مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے گرو اور ان کے مینٹور ہیں. فاسٹ موونگ کنزیومر گڈ انڈسٹری میں ایک مایا ناز نام اور اس انڈسٹری میں موجود ہیں پچھلے 50 سال سے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹر پرویز شکیل. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ہم تھوڑا جاننا چاہیں گے آپ سے اس بارے میں کہ آپ کا یہ جو ایک سفر ہے آپ کا یہ کس طرح شروع ہوا, آپ نے اس میں کیا چیزیں فیس کی اور کب سے آپ جو ہے اس لائن میں موجود ہیں. تھوڑا ہمیں ذرا اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے. ابتدائی تعلیم ختم کرنے کے بعد, اپنی کالج سے فارغ ہونے کے بعد, ہم نے اپنے والد صاحب کے ساتھ اپنے کام کا آغاز کیا. کام تو ہمارا چل ہی رہا تھا لیکن اس کے اندر کچھ نئی جدتوں کی اس وقت کے حساب سے ضرورت تھی, جو میں نے کوشش کری اور اس میں وہ چیزیں شامل کری جو اب سے 40-45 سال پہلے کی وقت کی ضرورت تھی. اس میں ہمارا بزنس پھر گرو بھی کیا اور ہم کافی آگے تک بڑھتے چلے گئے ابتدائی دور میں, جس میں میرا میٹرک کرنے کے بعد, انٹر کرنے کے بعد یہ تمام مراحل چلتے رہے. لیکن جب ہم چلتے رہے تو اس کے بعد ایک ایسا فیز بھی آیا جس کو کہتے ہیں ناکامی. اس ناکامی سے یہ ہوا کہ ایک نیا جذبہ پھر شروع ہوا اور ہم میں ایک ولولہ پیدا ہوا کہ اب ہمیں کچھ کرنا ہے. جو کچھ ہم نے اپنا حالات کے تحت نقصان کا ہو گیا ہے اس کو کیسے کور اپ کرنا. اس کے لیے انتھک محنت تھی, اللہ کی مہربانیاں تھیں. اب وہ ایک بڑی تفصیل ہے کہ کیا کیا ہوا, لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس کے اندر ہماری ایک کوشش تھی کہ ایمانداری سے کام کو کیا جائے. تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ایمانداری سے جو کام کیا اللہ نے آج اس کا ہمیں ایک اچھا پھل دیا ہے اور ہم اپنی زندگی کے اچھا ٹائم گزار رہے ہیں. ماشاءاللہ. سر تو آپ نے تھوڑا سا ابھی اس میں بتایا تھا کہ کچھ ایسا ہوا آپ کے ساتھ جب آپ نے انٹر کر لیا کہ آپ کا بزنس جو ہے وہ تھوڑا کم ہو گیا. تو وہ کیا ایسی پوائنٹ تھا, وہ کیا ایسا انسیڈنٹ ہوا اگر آپ بتانا چاہیں؟ وہ اصل انسیڈنٹ یہ تھا کہ جس طرف میری ذاتی خواہش تھی جانے کی وہ تھا ایک امپورٹ بزنس. تو اس کی ہمیں تجربہ نہیں تھا. صحیح. مجھے خاص طور پہ تجربہ نہیں تھا, تو اس نا تجربے کی وجہ سے تھوڑا سا بیٹ پیچ آیا. لیکن اس بیٹ پیچ نے ہی ہمیں سب کچھ سکھا دیا. وہ ایک نا تجربہ کاری کی فیصلے تھے جس نے بعد میں تجربے کار بننے کی کوشش جاری ہو. ایک صلاحیت آپ کے اندر تجربے کاری کیا بڑھنی شروع ہو گئی, تو پیدا ہوئی. مطلب ایک فیلئر تھا, آپ نے اس سے سیکھا, پھر آپ اس سے آگے بڑھے. بالکل ایک فیلئر تھا. وہ ایسا فیلئر تھا کہ اس میں دونوں سائڈ پہ آدمی جا سکتا تھا, اب بھی ہو سکتا تھا اور مزید ڈاؤن ہو جاتا, لیکن اللہ نے حوصلہ دیا. تو بس اللہ کی کرم اور اس کی مہربانی سے ہم آگے بڑھتے چلے گئے اور آج اللہ نے اس مقام پہ پہنچا دیا. صحیح. سر تو ابھی کرنٹلی آپ کا بزنس جو ہے وہ تھوڑا سا بتائیں گے کہ ہے کس سائٹ پر, آپ لوگ کیا کس چیز میں ڈیل کرتے ہیں؟ ہم پہلے مختلف چیزوں کا کاروبار کرتے رہے. ہول سیل بزنس ہمارا رہا, اور اب اس وقت جو کرنٹ پچھلے 25 سال سے ہم کر رہے ہیں وہ فوڈ اور بیوریجز کی ورک کر رہے ہیں. اس کے اوپر ہم نے کافی چیزیں نئی انٹروڈیوس کری جس میں ہمیں خاطر خواہ کامیابیاں بھی ہوئیں اور لوگوں کو ہم نے ایک اچھا فوڈ پروڈکٹس دینے کی کوشش کری جس میں امپورٹڈ فوڈس تھے, امپورٹڈ آئٹمس تھے. خاص طور پہ بیوریجز, ہمارے یہاں جوس کا کوئی اتنا استعمال نہیں تھا, لیکن یہ ہے کہ ہم نے جوس کو بہت تیزی سے مارکیٹ میں اپنی محنت کرنے سے پھیلایا. ڈور ٹو ڈور ہم نے کوشش کری. جو ہم نے جوس امپورٹ کیا اور وہ آج جوس جو ہے اس وقت پاکستان کی پوری مارکیٹ میں پورے سب سے بڑا نام ہے اس جوس کا, کین پیک. جی رانی. میں بھی کچھ ٹائم پہلے میں پڑھ رہا تھا اس کے بارے میں, تو آئی جسٹ کیم اکراس کہ رانی کی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ کچھ سالوں پہلے آپ کے پاس سے چلی گئی تھی, پھر ڈیو ٹو سم ریزنز وہ واپس آئی. تو اس کی کیا وجوہات رہی ہیں اور اس سے
آپ نے کیا جو ہے لرن کیا آپ کے بزنس میں؟ یہ ہے کہ جب وہ چلی گئی تو اس کو ہم نے اللہ کی رضا مانا، اور جب وہ آ گئی تو اس کو بھی اللہ کی رضا مانا. صرف یہ تھا کہ اس وقت جو کمپنی تھی اس کا ایک بہت بڑی دنیا کے بڑے ادارے سے کالبریشن ہوا تھا، صحیح. اور انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ بڑا ادارہ جو ہے یہ ہماری پروڈکٹ کو اور آگے لے جائے گا. صحیح. ہم ایک بڑے مقام تک اس کو لے آئے تھے اپنی کوششوں سے، اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن وہ ایسا نہیں ہو سکا. کچھ قدرت نے اس کو، اور اس کے اندر پریشانیاں آ گئیں ان کمپنیز کو جنہوں نے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کی تھی. صحیح. اور وہ پھر اختتام اس کا اس طرح ہوا کہ ان کی ڈے بائی ڈے سیل ڈکریز ہوتی چلی گئی. پھر الحمدللہ مجھے اس کمپنی نے، جو اس کے آنرز ہیں، انہوں نے پھر کہا کہ اب آپ بھی اس کو کریں پاکستان میں دوبارہ. تو اب ہم دوبارہ شروع کیا ہے اور کوشش کر رہے ہیں. ہرڈلز ہیں بہت ساری، نئے طریقے ہیں، نئے انداز ہیں اب، لیکن کوشش ہماری جاری ہے. سر اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے اس میں. تھوڑا سا اگر ہم اس میں پاسٹ میں جائیں تو تھوڑا میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جب آپ اپنے ہارڈ ورک کے فیز میں تھے، جب آپ کا بزنس گرو کرنے والا تھا، جب آپ محنت کر رہے تھے، تو ایسا ہوتا ہوگا کہ وہ لوگ جن کے پاس آپ جاتے ہوں گے ایک خواہش لے کے کہ ان سے جو ہے آپ کو بزنس ملے گا یا آپ کو ان سے ہیلپ آؤٹ ہو جائے گا، انہوں نے شاید نہ کیا آپ کی طرف. تو ایسے کوئی انسیڈنٹ، اور پھر بعد میں وہ آپ سے جب آپ کچھ بن گئے، آپ نے کچھ حاصل کر لیا، تو آپ کے ساتھ جو ہے وہ ان کے روابط اچھے ہو گئے؟ یہ تو بے شمار واقعات ہیں اس قسم کے کہ جب ہم نے شروع میں اپنی پروڈکٹ کو لانچ کیا اور جب ہم جاتے تھے تو لوگ اس کو عموماً ریفیوز ہی کرتے تھے. صحیح. ہماری ریکویسٹ پر چند ہمارے لوگ ہمارے ساتھ بھی دیتے تھے. صحیح. تو آہستہ آہستہ کیونکہ میں خود پرسنلی ڈور ٹو ڈور وزٹ کرتا تھا. صحیح. میری اپنی پرسنل کیب میں جاتا تھا اور سب کے پاس جا کے کچھ اس میں ہمیں اچھا ریسپانس دیتے تھے، کچھ انکار کر دیتے تھے، لیکن ہماری محنت اور لگن جاری رہی. اور اللہ کا فضل و کرم، میں تو یہی کہوں گا کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے. مطلب آپ کنسسٹنٹ رہے اپنی محنت میں، تو اس لیے آپ مانتے ہیں کہ اللہ پاک نے بھی آپ کی مدد کی. بے شک اپنی مسلسل جد و جہد، مسلسل ایک کسی بھی چیز کو اگر میں نے سوچا تو اس کو کرنے کے لیے ہمیشہ مسلسل کوشش کری. ایسا نہیں کیا کہ آج سوچا اور پھر تھوڑے دن بعد دل اکتا گیا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا مجھ سے، پھر کوئی دوسرا چیز دیکھ لیں. نہیں، جس کو کیا پوری تندہی سے کرنے کی کوشش کری اور زیادہ تر اس میں کامیابیاں ہوئیں. کبھی کبھی کچھ چیزوں میں ناکامی بھی ہوئی اور ہوتی ہیں. اگر ناکامیاں نہ ہو تو انسان پھر آگے بڑا نہیں کرنا. صحیح. تو بیسیکلی آپ نے، ناکامی نے آپ کو جو ہے وہ ایک جستجو پیدا کی آگے بڑھنے کی. بے شک. تو سر آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کافی سارے جو لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ کچھ الگ کریں، کچھ نیا کریں، لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ کچھ کر نہیں پاتے. چاہیے تو یہ کہ وہ ضرور کوشش کریں اور نئی چیز کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ نئی چیز جب کوئی کرتا ہے تو اس میں ایک اٹریکشن ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر اس کی مستقل مزاجی کی ضرورت ہے. نئی چیز کرنے کا میں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ فوری کامیابی مل جائے. اٹ ٹیکس سم ٹائم. تو اس ٹائم کا ویٹ کرے گا جو، اس کو کامیابی مل جائے گی، اور جو اس ٹائم کا انتظار نہیں کرے گا وہ اپنی اس راہ سے ہٹ جائے گا، پھر کوئی نئی چیز دیکھے گا. جب نئی چیز دیکھے گا تو وہ بھی بھول جائے گا، اور جو نئی چیز دیکھ رہا ہوگا اس کو بھی ناکامی ہو جائے گی. نہ اس کے رہیں گے، نہ اس کے رہیں گے. صحیح. چلیں سر، آخر میں اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں آج کے نوجوانوں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، اور وہ لوگ جو اپنی زندگی میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کوئی پیغام آپ کا؟ سب سے بڑا اور سب سے پیغام تو یہی ہے کہ اپنی زندگی میں محنت، لگن اور اللہ سے ہر وقت رجوع رکھیں. جب تک آپ اللہ سے رجوع نہیں رکھیں گے تو آپ کے ہر کام میں آسانی نہیں ہوگی. لیکن محنت اور لگن یہ نوجوانوں کو ہے کہ اپنے کسی بھی کام میں دیر نہ کریں. دیر بھی ہو جائے تو اس پہ پریشان نہ ہو، وہ نتائج ان کے پھر حق میں ہی ملیں گے. بس اپنے اللہ کو راضی کریں اور اپنی محنت کو
مسلسل رکھیں اور مستقل مزاجی سے رکھیں. یہ میرا تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو سو اللہ مچ. حافظ. تو یہ تھے ہمارے ساتھ مسٹر پرویز شکیل, جو اب مزید کسی تعارف کے محتاج نہیں رہے, اور ہم امید کرتے ہیں جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, وہ ان کے تجربے سے کچھ سیکھیں گے اور آگے زندگی میں آگے بڑھیں گے. شکریہ.